لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى: رب اشرح لي صدري कमरे के बाहर लिखा होगा मौलाना दिल मोहम्मद, ठीक। واحلل عقدة من सैम फिशर, SAMFISHER, قولي सैम फिशर लिखो। واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي SHER الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کیوں کرنی پڑی، اس کی وجوہ کیا تھی، اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3.5 سال مکہ مکرمہ میں جب ایک جگہ پر مبعوث کر دیا گیا، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، ہر طرف سے آپ علیہ السلام کو جکڑ دیا گیا، پابندیاں لگا دی گئیں، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی، پہننے کے لیے، پینے کے لیے تمام ضروریات کو بند کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں تک کہ کھانے کی تمام اشیاء جب ختم ہو گئی اور ایک ایسا موسم آیا کہ جس موسم میں پتے جو تھے وہ بھی جھڑ گئے، ختم ہو گئے، کھانے کے قابل نہ رہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دی، ظلم اور زیادتی کا دور مشرکین مکہ نے شروع کر رکھا تھا۔ اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی کہ 3.5 سال کے عرصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ایام کے اندر تمام ضروریات ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے چچا
ابو طالب بھی فوت ہو گئے اور آپ کی اہلیہ جو تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. انتہائی پریشانی کا عالم تھا. اس مشکل گھڑی کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ سے چند احباب تشریف لائے اور آپ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور مشکل کی اس گھڑی کے اندر چند صحابہ نے جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر اسلام قبول کیا وہ چلے گئے. کچھ اور آئے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. دعوت دی حضور علیہ السلام نے یہاں تک کہ ایک جماعت بن گئی اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے آپ پر جن ظلم اور زیادتیاں کی ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. آپ کے جانثار صحابہ مدینہ منورہ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آ جائیں اور اس مشکل کی اس گھڑی کو جو آپ نے 3.5 سال جو گزارے ہیں تاکہ اس سے برات ہو سکے اور اسلام کا یہ علم پلتا اور پھولتا چلا جائے اور مکہ کے اندر جہاں پر حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے ارادہ فرما رہے تھے اور دوسری طرف کفار مکہ جس میں عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل جیسے فرعون یہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے اپنی تدابیریں کر رہے تھے. میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ اے صحابہ آپ بھی خاموشی کے ساتھ ہجرت کا سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں اور چھپ کے حضور کے صحابہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. 1 2 3 4 یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. صرف 2 صحابہ ایسے تھے جس میں سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے. ان دونوں نے اعلانیہ ہجرت کی. اعلانیہ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہجرت کا ارادہ فرمایا رات کی تنہائی میں اپنے بستر مبارک کے اوپر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آرام کے لیے کہا اور اگر اس طرف کفار مکہ ندوہ کے مقام کے اوپر اس انداز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تدابیریں بنانے کے لیے ان کا جب اکٹھا ہوا اجلاس ہوا عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل نے مختلف لوگوں نے مختلف فیصلے کیے لیکن ابو جہل نے ایک ایسا فیصلہ کیا کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ کفر نہ باقی ہم آپ کو شہید کر دیں. لہذا تمام کفار مکہ کے سرداروں نے اس پر آمنا و صدقنا کہا. یہاں پر کفار اپنی تدابیریں کر رہے ہیں اور
اور میرا اللہ جل شانہ نوازے اپنی تدبیریں کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ دیا، اور ہجرت کے دو پہلو تھے. ایک پہلو تو یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین سے غار ثور تک کا تھا، اور دوسرا سفر غار ثور سے مدینہ منورہ تک کا. یہاں تک کہ غار ثور میں حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں آپ نے وہاں پر گزاری. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام، ایک خادم بھی جو آپ کے ساتھ تھا، دن بھر کو بکریاں چراتا، اور چراتے چراتے شام کو دودھ دھوتا، اور اس غار ثور کے اندر حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں دودھ پیش کرتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ بھائی ہم غار سے نکلیں، اور سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا، اے میرے غار یار، آج ہم نے مدینہ کا سفر شروع کرنا ہے، کچھ انتظام کیجئے. اور سیدنا صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے، ان کے تجار کا سامان جو بندہ تجارت کرتا تھا، ان کا غلام اسے حکم دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ 3 اونٹنیوں کا اہتمام کرو. لہذا حضور علیہ السلام کی خدمت میں 3 اونٹنیاں لائی گئیں، اور حضور علیہ السلام کو سب سے اچھی اونٹنی آپ کی خدمت میں پیش کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اونٹنی پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم اس غار ثور سے مدینہ کا سفر شروع کر سکیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جب حضور کی خدمت میں اونٹنی پیش کی تو حضور علیہ السلام نے انکار فرما دیا، نہیں، یہ جو اونٹنی لائی گئی ہے میں اپنے مال سے اس کی قیمت ادا کرتا ہوں. آج جو تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اس کا یہ بھی ایک پہلو کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے اندر بھی جان بھی اپنی لگائی، اور اپنے لیے زیر استعمال اونٹنی کو بھی 400 درہم میں خریدا، مال کی نوبت ہوئی. اور اس اونٹنی کے ساتھ جب سفر شروع کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں، مدینہ منورہ کے راستے کے اندر جو نئی سڑک بنی ہے، جو حضرات گئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، بار بار لکھا ہوا طریقۃ المدینہ، یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر سے غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا. وہی راستہ ہے. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. راستے کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جھونپڑی نظر آتی ہے. ایک یہ خاتون ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، شارٹ کٹ کر رہا ہوں. فرمایا صدیق جاؤ، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں. ایک جھونپڑی ہے
اور جب اس جھونپڑی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، حضور علیہ السلام نے میرے محترم بزرگ اور دوستوں فرماتی ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے بیٹے تمام بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے ہیں، ایک بکری موجود ہے، یہ بیمار ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دودھ دیتی ہے، اور یہ وہ بکری ہے جو بیمار ہے، اس کے سوا تو میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ اور یہ جا کے سیدنا صدیق پر حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بکری تو موجود ہے لیکن نہ دودھ دیتی ہے، بیمار ہے، نہ چلتی ہے، اسی لیے وہ گھر میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ام معبد، ہمیں صرف اجازت دینا تمہارا کام ہے، اس کے گھروں سے دودھ نکالنا رب کریم کا۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور علیہ السلام نے حضرت ام معبد سے فرمایا کہ جاؤ برتن لے کر آؤ، اور حضور علیہ السلام نے اس بکری کو جب ہاتھ پھیرا اور تھن ایسے جاری ہو گئی جیسے آج زمزم کا پانی ہر شخص کے خود بھی پیا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی پلایا اور ساتھ خادم جو تھا اسے بھی پلایا اور بھر کے برتن رکھ دیا اور وہاں سے چل پڑے آگے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر مدینہ منورہ کے بچے چھوٹے بڑے بار بار اعلان کرتے ہیں، صبح آتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا قافلہ مدینہ منورہ کی حدود کے اندر داخل ہوا کہ نہیں ہوا۔ صبح سے لے کے دوپہر تک انتظار کرتے ہیں اور دوپہر کو واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب مدینہ منورہ کی زمین پر پہنچا ہے اور تمام صحابہ اور مدینہ منورہ کے وہ بچے مدینہ کی گلیوں سے باہر نکل کر، مدینہ کی حدود سے باہر نکل کر میرے اور آپ کے آقا کا استقبال کرتے ہیں اور ہر صحابی اپنے دل میں توجہ لیے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے، یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے اور میرا یہ سب کچھ آپ پر قربان۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو مسجد قباء جہاں بنی ہوئی ہے آپ کا بڑا وہاں اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اٹھنی کو آزاد کر دو کہ جہاں جا کر وہ بیٹھے گی وہی میرا آخری مقام ہوگا مدینہ منورہ۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک پر جا چکا ہے اور آپ علیہ السلام نے 2-3 ماہ جو محدثین نے لکھا ہے کہ وہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر آج جہاں مسجد نبوی آباد ہے اس کو حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتی پیسوں سے اور بلکہ حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے یہ مسجد کی جگہ اور یہ زمین خریدی گئی جو بچوں کے نام کی ہوئی اور پیسے کس نے خرچ ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور وہاں سے پھر اسلام کی صدائیں بلند ہوئی، وہی اسلام کا قلعہ بنا اور وہیں سے یہ سفر مبارک کے اندر یہ سفر ہوا تھا۔ اسی لیے میں انہی باتوں پر عرض کر رہا ہوں آپ بتا کے سامنے۔ ہجرت کے اس مشکل ترین سفر کے اندر میرے مسلم بزرگوں اور دوستوں حضور علیہ السلام نے سفر کیوں کیا؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ آج ہمارے تبلیغی حضرات جو فرماتے ہیں نصرت کرو، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاؤ،
اور یہ وہی ہجرت ہے جو ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، دوسرے ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر یہ اللہ والوں کا قافلہ چلتا ہے اور یہ وہیں سے سنت اتار چھوڑ۔ آج بھی رائٹنگ کا اجتماع ہو رہا ہے، آپ اتوار کو اس کو دعا ہوگی۔ ہم سب کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنی اصلاح کے لیے اجتماع میں شرکت میں کریں، اور اس ہجرت کے مبارک موقع کے اوپر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کونے کے اندر ایک شخص آرام کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہی آپ کا صحابی ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ اسے بلایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے پاس آؤ، بلا کر پوچھا کیسے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، میں صحابی آپ کا، میری کیا ضرورت ہے آپ کے آپ کو چھوڑ کر میں مدینے کا سفر کر سکتا ہوں۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے۔ فرمایا سفر کیسا ہوا؟ زور بتا رونے لگے عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مکہ کی سرزمین سے میری بہت بڑے ذمہ دار تھے، بڑی زمین کے مالک تھے، بہت عیش عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضور کی یاد کر پائی، حضور کے صدقے مدینہ کا سفر کیا۔ ہجرت کے اس مبارک سفر کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے صحابہ کرام نے کتنی مشکلات برداشت کیا، غوث کی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، اس کے ساتھ ساز و سامان خریدا، اور ساز و سامان خریدنے کے بعد اونٹنی پر بیٹھے اور اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور ایک گٹھڑی کے اندر جو ساز و سامان تھا جو زمین بیچ کر حاصل کیا تھا اسے اپنے ساتھ لیا، اور جب مکہ کی سرزمین سے نکلنے لگے وہاں کے یہود و نصارہ نے عبد الرحمن بن عوف کی اونٹنی کو روک لیا، کہا عبد الرحمن بن عوف کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے آپ کے آقا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا چکے ہیں، میرا دل نہیں کرتا، لہٰذا میں بھی مکہ کو چھوڑ کر اپنے آباؤں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کی اہلیہ کو پیچھے سے کپڑوں سے پھینک دیا گیا، اونٹنی سے نیچے اتار دیا گیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، یہود و نصارہ کی بیٹی ہے، یہ سفر نہیں کرے گی۔ بعد میں اس کے بیٹے کو اتار دیا گیا، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ان کو جو ساز و سامان کی گٹھڑی تھی وہ بھی چھین لی گئی، اور وہ چھیننے کے بعد کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ آگے گئے تو پھر اونٹنی کی نگید پکڑ کر بھی وہ بھی واپس لے لی گئی۔ یہ سارے کا سارا ساز و سامان، یہ بچے اور بیوی، یہ ہماری تھی اور ہماری نسل میں سے تھی، یہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کرے گی۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف نے حضور علیہ السلام کو اس سارا واقعہ سنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کئی دن کا سفر کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے امیر اور کبیر صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف تھے، آپ کے پاؤں کی بارت ان سے لطفت ہے۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کوئی بات نہیں، یہاں آپ کو اللہ جل شانہ سے زیادہ سال سامان دے۔ حضور کی بشارت تھی، حضور علیہ السلام کے جانسار صحابہ انصار میں سے یہ واقعہ سن رہے تھے، میرے محترم بزرگ اور دوستوں پاس بیٹھے اور فوراً کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میری مدینہ طیبہ کی کتنی زمین ہے اس سے آدھی زمین عبد الرحمن بن عوف کے نام کرتا ہوں، اور کتنی میری 2 بیوی ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ چاہیں عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ اس کا نکاح۔
لہذا عبد الرحمن بن عوف کی نام زمین کر دی. مکہ میں امیر ترین کبیر صحابی تھا اور حضور کے ساتھ اتنی وفا کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر سب کچھ چھوڑ کے، بے شمار صحابہ ہر چیز چھوڑ کے مدینہ منورہ. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ میں اور آپ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنا مطلب کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں. آج میرے اور آپ کے گھر میں سنت کو کس طرح دعا کیا جا رہا. آج حضور علیہ السلام کی تعلیمات میرے گھر کے لیے کیا تھی، میرے دفتر کے لیے کیا تھی، میرے کاروبار کے لیے کیا تھی. سیدنا صدیق اکبر تو سارا مال دے کے حضور کی نسبت میں پیش کرتے تھے اور سب کچھ حضور نے فرمایا کہ صدیق کیا لے کر آئے ہو گھر سے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب چندے کا اعلان کیا تو میں کہا کر گھر میں گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا کہ بیٹی گھر میں کیا ہے؟ رات کا اندھیرا ہے، لالٹین بھی نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ دیوار پر ہاتھ مارے ہیں. سیدہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج چندے کا اعلان کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے ایک سوئی لٹکائی تھی، میں دیکھتا ہوں میرے نبی نے مال منگایا ہے، کہیں وہ سوئی نہ رہ جائے، وہ بھی لے کے جانے کے لیے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آئی دعوت و تبلیغ کا عمل اور اللہ جل شانہ کے ہم نائب ہیں. کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ کی کیا بات ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین پورا ہو گیا. کس غفلت میں ہیں ہم، کس مشقت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آج میری اور آپ کی بیٹی اور بہو میں پردہ کیوں ہے؟ آج گھر گھر کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج شادی بیاہ میں رکاوٹیں کیوں ہیں؟ آج مال کے اندر سود کا عنصر کیوں ہے؟ سود کا کاروبار کیوں ہے؟ زکات نہ دینے کا عمل کیوں ہے؟ جب مشکل پڑتی ہے ہم قرآن کو بولتے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، بولی صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت بڑی مشکل پڑ گئی، رشتے بھی نہیں ہو رہے، کاروبار میں بھی ترقی نہیں ہو رہی. میرے بھائی اور بزرگوں، آج سودی اکاؤنٹ کو ختم کرنا ہے، آج زکات کو پورا دینا ہوگا، اپنے معاملات کو نبی علیہ السلام کی طرف پر زندگی کو گزارنا. ہماری ماں رحمت کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جیسی، سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی شکل یہ دعوت نبی علیہ السلام نے مجھے آپ سے پہنچائی. اب میرا اور آپ کا کام ہے اس دعوت کو لے کر آنا چاہیے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ہر ساتھی اپنے گربھار میں جا کے اے اللہ میرے نماز میں کمی ہے تو پوری کر دے، اے اللہ زکات میں کمی ہے تو پوری کر دے، اے اللہ مشکل میں تو میں پڑھ رہا ہوں، تیری جو شکری ہے، تیرے معاملات میں کمی ہے تو میرے کمی اس کو پوری کرنے کی توفیق دے اللہ مجھے. رات کو گڑگڑائیں، روئیں، پریشان ہو، تزکیہ نفس اپنا جاری کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، قرآن سے رہنمائی لیں، اللہ والوں سے رہنمائی لیں. میرے مطلب ہر جگہ ملک پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، اپنے گھروں میں پریشانی کا یہ سیلاب کیوں ہے؟ ہر چیز ہونے کے باوجود سیلاب کیوں ہے؟ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ میں نوازو ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی سچی زندگی ہمارے اندر، حضور علیہ السلام کی شکل جیسی ہماری شکل بن جائے. میرے کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب حضور ہو سکتے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں چاند پہنایا جائے گا. حضور کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر ہم جائیں گے، حضور کی خدمت میں پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکم علی رسول اللہ
فرمائے کہ مجھے اور آپ کو سچی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا